حي على الفلاح. بہلول دانا ایک قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے، جو کہ سمندری سفر تھا۔ ایک کشتی کے اندر یہ لوگ سوار تھے۔ اسی کشتی کے اندر ایک آقا کا ایسا غلام تھا جو بڑا چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا کہ کشتی روکو، مجھے واپس کر دو، مجھے نہیں آنا ہے، یہ سمندر کی موجیں اس کشتی کو الٹ پلٹ دیں گی، ہم سب مر جائیں گے، خدا و رسول کا واسطہ مجھے واپس گھر جانا ہے، مجھے چھوڑ دو کنارے پر، مجھے جانا ہے۔ اتنا چیخ چلا رہا تھا، سبھی لوگوں نے سمجھا کر کے دیکھ لیا، وہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ حضرت بہلول دانا اس کے آقا کے پاس گئے، جا کر کے پوچھنے لگے اس سے کہ کیا میں ایک بار آزما کر دیکھوں؟ تو آقا نے کہا کہ نیکی پوچھ جاؤ جلدی۔ تو حضرت بہلول دانا نے کہا میں کچھ کروں، آپ نے مجھے اجازت دینی ہے۔ اس آقا نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے۔ تو قریب ہی 2-4 لوگ بیٹھے تھے۔ بہلول دانا نے کہا اس بندے کو اٹھاؤ، جو چیخ رہا ہے اس کو اٹھاؤ اور سمندر کے اندر اس کو 2-4 غوطے لگاؤ۔ جب یہ بات بہلول دانا کے منہ سے نکلی اور اس شخص کے کان تک پہنچی، وہ تو دل ملانے لگا اور زیادہ چیخ چلانے لگا، پوری کشتی کو سر پر اس نے اٹھا لیا۔ بہلول دانا نے کہا دیکھو اس کو اٹھاؤ، میں نے آقا سے اجازت لے لی ہے، اس کو اٹھاؤ، 2-4 غوطے لگا دو۔ وہ جوانوں نے اس کو اٹھایا اور سمندر میں ڈبکی لگانا شروع کی، ڈبکی لگانا، اس کو اور ڈبکی لگائی۔ بہلول دانا نے کہا بس اس کی جان چھوڑو۔ اب وہ جب سمندر سے نکلا ہے تو جا کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ بہلول دانا کو لوگوں نے حیرت سے دیکھا اور پوچھا کہ یار ایسا نسخہ تم نے کس طرح ایجاد کر دیا؟ تو بہلول دانا کہنے لگے کہ بات اتنی سی تھی کہ اس جو تو کشتی کے اندر تھا اس کو اس کشتی کا آرام پتہ نہیں تھا۔ جب میں نے اس کو تکلیف دی، سمندر کے اندر اس کے غوطے دلوائے، اور جب وہ باہر جو تو نکلا غوطوں سے اور کشتی کے اندر جب آیا تو اس کو اس کشتی کا آرام محسوس ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ کشتی کے اندر بڑا آرام ہے، اس لیے وہ جا کر کنارے پر بیٹھ گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہمارے پاس اگر بلڈنگ ہے تو ہم کو اس کے آرام کی قیمت نہیں ہوتی، ہم کو اور اونچی بلڈنگوں کی اور اونچی عمارات کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پاس 2 ویلر ہے ہم کو اس کے آرام کی قدر نہیں ہوتی، ہم کو تو 4 ویلر چاہیے۔ تو جس اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا کیا اس کے اندر خوش رہنا سیکھو، اس کے اندر اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ رہنا سیکھو۔ انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی کے اندر جتنی مشکلات آتی ہیں وہ ساری مشکلات ٹل جائیں گی۔ جتنا ہمارے پاس ہے تو ہم اس کا شکر ادا کریں۔ ہم سے نیچوں کو دیکھ لیں، اگر ہم ایک کمرے میں رہتے ہیں تو کسی کے پاس تو کمرہ بھی نہیں ہے، کوئی سڑک پہ رہتا ہے، اس کو دیکھ کر اپنے آرام کا محاسبہ کر لیا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے اتنا گھر تو ہمیں عطا کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو ہر حال میں اس اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ لو۔